مجازی آنسوں سے عبارت ہے۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر سب سے بڑا احسان ہوگا۔ ایک وقت تھا جب یہ وقت نہیں تھا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب یہ وقت بھی نہیں ہوگا، اس لیے جہاں سے زندگی پکڑی جاتی ہے اسے پکڑ لو۔ ایسا نہ ہو کہ سارے سرے ہاتھ سے نکل جائیں۔ جو حصہ ملتا ہے اسے قابو کر لو اور آج ہی سجدہ شکر ادا کرو۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ درویش دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا، دنیا دار درویشوں میں ناپسندیدہ ہو رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو اور ڈاکو پسند نہیں کرتے۔ زندگی میں مرشد تلاش کرنا، اگر کبھی خدا نخواستہ کچھ وقت کسی غلط مرشد کے پاس گزارنا پڑ جائے تو بھی اس کے خلاف لب کشائی نہ کرنا، یعنی کسی شخص کو بھی جب ایک بار اچھا کہہ دیا جائے تو اس سے جدا ہونے کے بعد بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کہنا۔ دو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی، اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل، باطنی شکل اور حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ اگر کیفیت یا یکسوئی نہ بھی میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ علم نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ علم کا مخرج نگاہ ہے، اس کا مدفن کتاب ہے۔ غم میں اگر اللہ کی یاد آئے، درود شریف ہو تو سمجھو غم سرفراز کر گیا۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ عقل نے انسان کو ستاروں کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، لیکن ستاروں کے گزرگاہوں کو ڈھونڈنے والا انسان یہ نہ معلوم کر سکا کہ زندگی کا راز کیا ہے۔ کتب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کتب تو خاموش ہوتا ہے اور اس کے پاس کرامتیں ہی کرامتیں ہوتی ہیں۔ وہ ہر کام خاموشی سے کرتا ہے اور سارے کام اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق کرتا جاتا ہے۔ دوسری قسم کتب ارشاد کہلاتی ہے، جو ہر چیز کی وضاحت پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں کے خیال میں گھٹن پیدا نہ ہو اور خیال کو دھواں یا گرد نہ لگ جائے۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے، جسے چاہے، جو چاہے دے۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ کہ آپ باوضو سو جایا کرو۔ زندگی کی مصروفتوں میں کبھی کبھی تنہا بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ غور کیا کرو، کیونکہ خاموش بیٹھ جانا بھی روحانیت ہے۔ نہ کسی آغاز کی پرواہ، نہ کسی انجام کا فکر۔ اللہ کے روبرو خاموشی کے ساتھ حاضر خدمت ہونا روحانیت ہے۔ علم بحث کرے گا اور عمل خاموش رہے گا۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے۔ اہل دل حضرات اس سے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے، سجدہ شوق اور ہے۔ اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ یہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویرانے بن جائیں گی۔ دنیا میں کون کون نہیں آیا اور یہاں کیا کیا کچھ نہیں ہو چکا۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ آخر شب آنسو اللہ کا قرب ہے۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوں کا، اگر سجدہ بھی اور آنسو بھی تو یہ بہت ہی تقرب ہوگا اور یہ بہت بلند مقام ہے۔ یہ جو لوگوں کی خوفناک آوازیں اور باتیں ہمیں ڈراتی ہیں نا، ہمیں مستقبل کا خوف دلاتی ہیں۔ آندھی طوفان جیسی آوازیں اور ہم کان لپیٹ لیتے ہیں، یہ رحمت کی بارش سے پہلے کی ہوائیں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ بھیجتا ہے۔ اچھے دنوں کے آغاز سے پہلے شدید بری باتیں سننی پڑتی ہیں، بس ہمارے ضبط کا امتحان ہوتا ہے۔ لوگ نہیں لے رہے، یہ امتحان بھی اللہ لے رہا ہے۔ رزق کے بارے میں تشویش رکھنا راہ طریقت کی سب بڑی رکاوٹ ہے۔ ڈپریشن دراصل اپنے ارادے اور اپنے نصیب کے درمیان فرق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے کچھ اور ہے، ہمیں ملتا کچھ اور ہے۔ کیوں نہ ہم چاہنا ہی چھوڑ دیں تاکہ ہمیں ڈپریشن کم ہو جائے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو لکھی نہ جا سکے، محبت وہ ہوتی ہے جو بیان نہ ہو سکے، بلکہ محبت وہ ہوتی ہے جو محسوس ہو۔ انسان ایک بڑا راز ہے، اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ 7 رنگوں کے جلوے دراصل سفید رنگ کے دل فریب روپ ہیں۔ کثرت اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک وحدت آشنائی نہ ہو۔ 7 رنگوں کے جلوے دراصل سفید رنگ کے دل فریب روپ ہیں۔ صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں خالق اور مخلوق بیک وقت شریک ہوتے ہیں، اور وہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا ہے۔
تو ایک بار آپ بھی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندیشوں کو بھی غم نہیں کہنا چاہیے، اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ اگر حال پر نگاہ رکھی جائے تو مستقبل کے اندیشے کم ہو جاتے ہیں۔ اندیشہ ایک ناسمجھی کا نام ہے۔ اندیشہ امید سے ٹلتا ہے، امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اور رحمت خالق کا عمل ہے، بلکہ خالق کا دعویٰ ہے اس کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے۔ وہ خالق اپنے محبوب کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجتا ہے، مخلوق پر غضب نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خالق کی طرف سے مخلوق پر ظلم کا اندیشہ محض وسوسہ ہے۔ انسان اپنے آپ سے بیزار ہے، ورنہ ہر جہان دیگر ہے۔ غور کرنے کا حکم ہے، غور کیا جائے، سوال کرنے کا حکم نہیں۔ سوال تو ہم سے ہوگا۔ ہر شے سے فائدہ مانگنا ہی انسان کے لطیف احساسات سے محرومی کا باعث ہے۔ امیری، غریبی، سکھ، دکھ، دھوپ، چھاؤں زندگی کے ہی نام ہیں۔ سوال: درویش، فقیر اور صوفی میں کیسے امتیاز کیا جائے؟ جواب: جس کا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو وہ درویش ہے، جسے فاقہ قناعت اور ذات کا شرف ہو وہ فقیر ہے، اور جو خلوت و جلوت میں صاف ہو، اپنے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ بھی، اور وہ صوفی ہے۔ یہ سب پاک جماعت کے افراد کے نام اور مقام ہیں۔ کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے بلکہ فاصلے ہوتے ہیں۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اپنی محنت اپنی خامیوں کو دور کرنے میں خرچ کریں۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہیں وہ تمہاری ذمہ داری بن چکا ہے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یقین سے نکلتا ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، صرف خدا سے اور بس، خدا کے بندوں سے نہیں۔ خدا کے بندوں سے محبت نہ کرنے والوں کو خدا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو مخلوق کے محب اور خالق کے محبوب ہیں۔ اللہ کی محبت کا راز انسان کی محبت میں ہے۔ اللہ معبود ہے، انسان محبوب ہے۔ اللہ کی راہ انسانوں کی راہ ہے، انعام یافتہ انسانوں کی راہ۔ تو انسانوں سے محبت کرنا سیکھیں اگر آپ اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں۔ حالات اور واقعات کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر کہ انسان تنہا رہے۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ تنکے کو حقیر نہ سمجھو، آنکھ میں پڑ جائے گا۔ اللہ ایک ادا پر مہربان ہو جاتا ہے، اللہ انتظار نہیں کرتا۔ بس ایک عمل آپ کا چیک کیا، بس ایک دفعہ راضی ہوا تو راضی رہتا ہے۔ وہ راضی ہو گیا تو راضی ہی راضی، جس پر نہیں راضی اس کو اپنا نام لینے نہیں دیتا۔ جس کا نام لیتے ہیں وہ انہیں اپنے پہلے رضا دیتا ہے، پھر وہ نام لیتے ہیں۔ اس راستے پر وہ چل نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کو یہ سفر ملا وہ اللہ کے راضی ہونے کا یوں یقین کر لیں کہ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر کا شوق بعد میں ملتا ہے۔ اس سفر کا شوق جو ہے یہ اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہے۔ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا۔ مردود ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ جو انسان اس تقسیم پر راضی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے، اور وہ اللہ پر راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر اور اللہ کے ہر عمل پر راضی رہو۔ درود پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر رکت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا۔ اگر کسی ناپسندیدہ شخص کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو اس کو آپ کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ صرف ایک آدمی کے ساتھ آپ کو ناراض ہونے کی اجازت ہے کہ جس نے آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ورنہ کسی اور کے ساتھ آپ کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے۔ باقی ہر ایک کو اس کی خطا پہ بخش دو۔ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ گلہ نہ ہو، بندوں کا گلہ نہ ہو، خالق کا گلہ نہ ہو، زندگی کا گلہ نہ ہو، شب و روز کا گلہ نہ ہو۔ زندگی کو حاصل اور محرومیوں کی شکل میں نہ تولو، بلکہ زندگی میں اپنی عافیت کو عطا کرنے والے محسنوں کو تلاش کرو اور محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرو۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟
غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ محبت کے بغیر ادب بھی خطرناک ہوتا ہے۔ باوضو ہو کے انسان سو جائے تو ساری نیند عبادت ہے، اگر باوضو ہو کے مر جائے تو جاگنے تک ساری موت عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ انسانوں